إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى صدق اللہ العظیم. فرعون کے لائے ہوئے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ. تو فرعون نے ان کو ڈانٹ دی اور للکار کا کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تم کو ملے گی اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے اور تم کو درختوں پر سولی دے کر چڑھا دیا جائے. اس کا جواب انہوں نے جادوگروں نے جو اب سے کچھ منٹ پہلے انعام کا لالچ رکھتے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ انعام بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس وقت تک ان کے سامنے دنیا تھی اور دنیا کی ایک ایک چیز اور ایک ایک پینی اور ایک ذرہ وہ بھی ان کے نزدیک قیمتی تھا اور اس میں سے کسی چیز کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے. اور اب جب ایمان آ گیا تو اب وہ انعام اور مال اور منال اس کی کیا حیثیت رہ گئی، وہ تو جان بھی دینے تیار ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز پرائرٹی نہیں دیں گے تم کو. ایثار کے معنی آتے ہیں ترجیح دینا، پرائرٹی دینا، فوقیت دینا. ہم تجھے ہرگز فوقیت نہ دیں گے اس چیز پر کہ جو ہمارے پاس آ چکی ہے، یعنی کھلی دلیلیں من البینات. ان دلیلوں کے مقابلے میں ہم تیرا وزن کیا محسوس کر سکتے ہیں جو دلیل ہمارے سامنے آ چکی. والذی فطرنا، اور یا تو یوں کہیے کہ قسم ہے اس ذات کی، بلکہ یہی زیادہ ٹھیک، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. تجھے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر ڈال. فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تیرا فیصلہ جو بھی کچھ ہوگا، ہاتھ کاٹنے کا، پیر کاٹنے کا، کان کاٹنے کا، ناک کاٹنے کا، اس سارے فیصلے کا نفاذ صرف دنیا کی اس چند روزہ زندگی تک ہے. جو تکلیف پہنچنی تیری ذات سے وہ اس دنیا کی زندگی تک رہنی ہے. مرے بعد تک تو تیری سزا دی ہوئی جو ہے وہ چلنے والی ہے نہیں. تو وہ جو اس نے کہا تھا ایونا اشد عذابا وابقى، اس نے کہا تھا کہ پتہ چل جائے گا کس کی سزا جو ہے سخت ہے. کہاں تم اللہ اللہ کر رہے ہو، میں ایسی سخت سزا دوں گا، پتہ چل جائے گا تم. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ پتہ کیا چلے گا، تیری سزا کا اثر اس دنیا کی زندگی تک ہے، آگے تک نہیں. اور ہمیں جو فکر ہے وہ آگے کی زندگی کا. مطلب یہ ہوا. اب آپ اسی کو میں کہہ رہا تھا گزشتہ ہفتے کہ جب ایمان ہو اور اس ایمان کے ساتھ نبی کی صحبت نصیب ہو جائے تو پھر انسان کا زاویہ نظر جو ہے، سوچنے کا انداز کتنا انقلابی طور پر بدل جاتا ہے. تو کہاں تو درہم اور دینار تھے اور کہاں جو ہے اب نہ صرف زندگی بلکہ زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس پر اس کی نظر گہری ہے اور وہیں کے نفع نقصان کو نفع نقصان سمجھ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اس زندگی کا نفع نقصان وہ ہیچ ہو چکا ہے. تو یہ ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر بتانا چاہ رہے ہیں اہل مکہ کو کہ بے وقوفو، تم جس چیز پر ریجھ رہے ہو اس کی حقیقت کو پا لیا تھا ان جادوگروں نے جو کہ فرعون کے بلائے ہوئے تھے. جب ان کو خیال ہوا انہوں نے اس کو مان لیا. نمبر 1، اور اسی میں اس بات کو بھی بتلانا ہے کہ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب حقیقت کا ان کو پتہ چل جائے تو پھر وہ اپنی ناک اونچا رکھنے اور گردن ٹیڑھی کرنے کا نہیں خیال کرتے، جھک جاتے ہیں. مکے والوں میں کتنے وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، صداقت کو، سچائی کو جانتے ہیں اور ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے اور جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک. مگر اس کے باوجود وہ جو ان کی انانیت، ان کی وہ فرعونیت، وہ ان کو جھکنے نہیں دے رہی تھی.
یہی بتلانا ہے کہ دیکھو جادوگر، کہ جادوگر جھک گئے، فرعون نہ جھکا۔ جس حقیقت کو جادوگروں نے پا لیا تھا وہ حقیقت فرعون پہ بھی کھل چکی تھی، فرعون نہیں مان رہا ہے۔ تمہارا طریقہ کار جو ہے اہل مکے والوں، تمہارا طریقہ کار فرعون کے طریقے کے مطابق ہے، نہ کہ ان جادوگروں کے مطابق کہ جو حق پسند تھے۔ یہاں ایک بات مفسرین کہتے ہیں، واللہ عالم، سورس کیا ہے پتہ نہیں، اور وہ ایک ہو سکتا ہے کہ نقطے کی حد تک ہو، اگر وہ ایک تاریخی طور پر کہیں سے وہ روایت مل بھی گئی ہو تاریخی اعتبار سے، یہ نہیں کہ وہ حدیث، لیکن اگر وہ کہیں ہے بھی بات تو اس سے ایک نقطہ صرف ملے گا، اور وہ یہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے معجزہ تو سبھی کو دکھلایا، فرعون اور فرعونیوں نے بھی دیکھا اور جادوگروں نے بھی دیکھا۔ اگر معجزہ کا یہ اثر تھا کہ معجزہ دیکھ کر کے حقیقت کھلی اور وہ ایمان لے آئے، تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ فرعون فرعونی جو ہیں ان پہ بھی حقیقت کھل گئی مگر وہ ایمان نہ لائے اور جادوگر ایمان لے آئے؟ بلکہ اس سے اور آگے میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہوں کہ اصل تو معجزہ تھا ہی فرعون کے واسطے، بھیجا ہی گیا تھا فرعون کے پاس معجزہ دے کر، مگر فرعون جو ہے وہ نہیں جھک رہا ہے، جادوگر جھک گیا، کیوں؟ فرق کیا ہے؟ بعض لوگوں نے ایک نقطہ بتلایا، اور وہ یہ کہ جادوگر جب اس میدان مقابلہ میں آئے تھے تو وہ موسیٰ کے ہم لباس تھے علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسا لباس پہنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی قدردانی فرماتے ہوئے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان کی توفیق دے دی، تو اس ظاہر کی برکت سے، جو ظاہر ان کا بنا ہوا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور فرعون جو تھے وہ اپنے اپنے وضع میں قطع میں تھے، جو بھی کچھ تھی تو وہ اس سے اپنا محروم کر دیا گیا کہ نہ تیرا ظاہر ایسا نہ تیرا باطن ایسا، کم سے کم ان کا ظاہر تو ایسا ہے۔ اسی لیے اس سے یہ حقیقت، اگر یہ مطلب یہ کہ چاہے یہ واقعہ نہ ہو درست، لیکن حقیقت ہے یہ کہ کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بے وزن نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے کوئی چھوٹی سی چیز ہو اور چاہے کوئی بڑی چیز ہو۔ ہم لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں رمیہ اگر یہ نہیں ہوا تو کون سی بڑی بات ہے، کون سے حرام تھوڑی ہو جائے گا، کون سے جہنم میں تھوڑی چلے جائیں گے۔ بھئی جہنم میں جانے نہ جانے کا فیصلہ نہ مجھے کرنا نہ آپ کو کرنا، وہ تو اللہ کو کرنا، اور اللہ جو ہے وہ نقطہ نواز ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ کے ہاں کسی چیز کی قیمت نہیں ہے سوائے بندے کی فکر مندی کے۔ بندہ کتنا فکر مند ہے، اس فکر مندی کی کون سی ادا اور کون سا لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے، کس کو معلوم۔ ضابطے قاعدے ہیں، خوب سمجھ لیجئے، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، کس کو جنت میں جانا کس عمل سے جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا کس عمل سے جانا، اس کے لیے ضابطے اور قاعدے ہیں، مگر اللہ میاں ضابطوں کے پابند ہیں یا اللہ ضابطے بنانے والے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تو ضابطہ بنانے والے ہیں، قاعدہ بنانے والے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ قاعدہ بنا دیا ہم کہتے ہیں بالکل صحیح، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، یہ تو بہت اچھا، بالکل صحیح، ہماری پوزیشن تو یہی ہوگی، نہیں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی پوچھے قاعدہ تو یہ اللہ میاں آپ نے یہ کیوں کیا، یہ تو نہیں کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اللہ میاں جو ہیں وہ قانون ساز ہیں، قانون دان نہیں ہے۔ جانتے فرق دونوں میں؟ قانون دانی اور قانون سازی، ایک ہوتا ہے قانون بنانے والا، ایک ہوتا ہے قانون جاننے والا، سمجھ میں آیا؟ تو قانون جاننے والا جو ہوتا ہے وہ کتنا بھی بڑا ماہر ہو جائے قانون کا، مگر قانون میں تبدیلی کرنے کو اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ صرف ماہر قانون ہے، قانون ساز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قانون ساز ہیں، اس لیے ان کو ہر وقت اس قانون میں تبدیلی کرنے کا حق ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اب میں یہ جب یہ حقیقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی وقت فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر کسی سنت پر بخش دیں اور محرمات کو چھوڑ کر، حرام چیزوں کو چھوڑ کر کسی مکروہ چیز پر پکڑ لیں، کون ہے کہ جو یوں کہے کہ اللہ میاں یہ آپ نے کس قدر زیادتی کی ہے کہ صاحب آپ نے حرام چیزوں کی پرواہ نہیں کی، ایک مکروہ پر پکڑ رہے ہیں، اور فرائض اور واجبات پر آپ کی نظر نہیں گئی، ایک سنت پر بخش رہے ہیں کسی میں مجال یہ کہے گا؟ ظاہر ہے کہ اور نہ یہ ظلم ہوگا، اللہ کو اختیار ہے، کامل ہے، وہ جس چیز پر چاہے کسی کو نواز دیں، تو وہ ذو الفضل العظیم۔ جب یہ بات ہے تو ہمارے لیے یہ کب زیب ہوگا اور ہمارے لیے کب اس کی گنجائش ہو سکتی ہے
کہ ہم کسی چیز کے تعلق سے یہ کہیں چلو جی چھوڑو نہیں ہے تو کیا ہے، ہم نے اتنے کام اگر کیے ہیں تو اگر یہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کیا معلوم کہ وہی چیز جو ہے اس کے بخشش کا ذریعہ بننے والی ہو۔ آپ دیکھیے، اب میں تھوڑے سے اس کو ذہن کو متوجہ کرتا ہوں آپ کے شریعت کا مزاج جو ہے اس سلسلے میں کیا ہے۔ حدیث ایک میں آتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، کھانا کھانے کے تعلق سے، کھانا اگر آپ کھائیں تو شریعت کیا کہتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہدایت اس تعلق سے یہ ہے کہ برتن کو جس میں کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹ کو، پیالے کو، جو بھی ہے اس کو صاف کر لو۔ کیوں؟ سمجھا؟ جس کو آج یہاں اس کو فیشن بنایا ہوا ہے کہ نہیں پورا کھانا تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے، بلکہ تھوڑا چھوڑ دو اور اسے گاربیج کر دو۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اسی کو فیشن بنایا ہوا ہے، اسی کو ترقی سمجھا ہوا ہے، اور صاف کر لینا پلیٹ تو اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید بدتمیزی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن نبی کی ہدایت یہ ہے کہ صاف کر لو، اور اس کی ایک وجہ خود آپ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تم نہیں جانتے کس حصے کے اندر برکت ہے۔ اب آئی سمجھ میں نہیں؟ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ نے 1 پاؤنڈ کھانا کھا لیا پلیٹ میں کا، لیکن جو جو اس کا یہ 1 اونس اگر رہ گیا اس میں، یہ آدھا اونس رہ گیا، آپ نے کیا جی برکت اسی آدھے اونس میں ہوگی؟ ہم نے جو 1 پاؤنڈ کھا لیا اس میں برکت نہیں ہو سکتی؟ اسی نے یہ حدیث کیا بتلا رہی؟ حدیث بتلا رہی کہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ذرے تم نے چاول کے یا گیہوں کے چھوڑ دیے ہیں وہاں ٹکڑے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں برکت رہی اور وہ تم نے چھوڑ دیا، نہیں معلوم۔ تو اس لیے میں نے کہا اس سے یہ بات نکلی کہ چیزیں، اعمال، اقوال، ہر چیز میں اس کا وزن، اس کی ویلیو ہم نہیں جانتے کیا ہو اور کس طرح ہو، اللہ اس کی ویلیو کو متعین فرما سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی توجہ کس وقت کس چیز پر ہو رہی کس کو معلوم ہے۔ بندہ جو ہے وہ اس کی مثال ہے ایسی کہ جیسے ایک فقیر جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ صاحب اگر ایک دروازے سے اس کو 10 پیسے مل رہے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کو جو ہے مثلاً ایک کوارٹر مل رہا ہے تو اس نے کہا کہ چھوڑو جی 10 پیسے کو کہاں کے لیں گے، کوارٹر ہی لے لو اور جاؤ۔ وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ بھی لے لوں اور یہ بھی لے لوں۔ کوئی اس کو یہ سمجھا نہیں سکتا کہ بے وقوف 10 پیسے چھوڑ دے کوارٹر لے لے، وہ یہ کہے گا نہیں جی میں تو دونوں ہی لوں گا، یہاں تک کہ اگر تیسرے ڈور سے اس کو پین نہیں مل رہی تو اس کو بھی لینا چاہے گا، اس لیے کہ وہ فقیر ہے۔ فقیر کے آداب کے خلاف ہے یہ بات کہ فقیر یہ کہہ دے میں یہ تو لوں گا یہ نہیں لوں گا۔ اب ہماری حیثیت اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں اور رحمتوں ان کے تعلق سے کیا ہے، مستغنی یا فقیر؟ سمجھا؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ تو ہم تو ہیں فقیر، فقیر کے آداب میں یہ ہے کہ یہ بھی لوں گا یہ بھی لوں گا یہ بھی لوں گا، یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اعمال جتنے بھی ہیں وہ بھی قیمتی، جتنے اقوال ہیں وہ بھی قیمتی۔ اب یہ کہنا ارے صاحب یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں بعض لوگ، کہیں کو کیا رکھا ان چیزوں کے اندر، اصل کام یہ ہے یہی ہے، سمجھ میں آیا؟ یا اسی طرح سے اگر ایسی بات بول دی تو کون سا غضب آ گیا؟ ہر چیز کی قیمت ہوگی، سمجھ میں آیا؟ زبان سے نکلا ہوا جملہ اور ہاتھ اور پاؤں سے ظاہر ہوا ہوا عمل، یہ ساری چیزوں کی قیمت ہو سکتی ہے۔ کسی بزرگ کا ہے واقعہ، ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ حساب و کتاب اعمال آئے، دیکھا گیا ان سب کو، کسی پر نظر نہیں ڈالی گئی، مغرب کے بعد میں 6 رکعت اوابین کے جو پڑھا کرتا تھا اسی پر بخشش ہو گئی۔ اب ایک وہ شخص کہ جس کی زندگی لگی ہے دین کے اوپر اور وہاں ایک عمل کو لے لیا کہ باقیہ کو چھوڑ دیا گیا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہر عمل قیمتی ہے، یہ مجھے بتانا ہے۔ بندہ ہے، اس کو دنیا میں یہ فیصلہ کرنا نہیں چاہیے کیا لوں اور کیا چھوڑوں، اس کو تو ہر چیز لینی ہے اس لیے کہ وہ بندہ ہے، ہر کام کرنا ہے اس لیے کہ وہ بندہ ہے، وہ آقا نہیں ہے، وہ باس نہیں ہے۔ آقا اور باس وہی ہیں اور ہم بندے ہیں۔ وہ کہیں یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے کہ اچھا یہ کر دیں اسے چھوڑ دیں؟ یہ ہے اصل بات۔ تو اس لیے بات اس پر چل رہی تھی کہ ظاہر جو تھا ان کا، اس نے ان کو بچایا۔ یہ واقعہ اگر صحیح بھی ہو، صحیح ہے تب تو ہے ہی، لیکن اگر نہ بھی صحیح ہو، اصول تو یہی ہے،
بعض دفعہ کوئی ادنا چیز جو ہے وہ بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. مجھے اس اصول کو بتلانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ والذی فقط ما انت قاض، تو فیصلہ کر لے جو فیصلہ کرنا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو تیرا فیصلہ بس اس دنیا کی زندگی تک کے لیے ہے. انا آمنا بربنا، ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر. وہ پہلی کی آیت دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح انسان کا ایمان میں کس طرح ترقی ہوتی ہے. آیت نمبر 70 پہ دیکھیے. آیت نمبر 70 جو پچھلے صفحے پر ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. وہاں کہہ رہے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. ابھی تو موسیٰ اور ہارون ہی کا رب کہہ رہے ہیں، اور یہاں آ کر اب کیا ہوا؟ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں. یہ ہے وہ معرفت. انسان ایمان کی حالت میں اس کا ایمان اور ایمان کی معرفت جو ہے اس میں ترقی کرتا جاتا ہے لمحہ بلمحہ. مومن وہی ہے کہ کل کا جو مومن تھا وہ آج کا نہ رہے، سمجھ میں آیا؟ بلکہ اس میں تبدیلیاں آئیں، اس میں امپرومنٹ ہو. یہ نہیں کہ وہ وہیں کا وہیں ٹھہرا ہوا جہاں تھا. مومن کا ایمان میں برابر. اسی لیے حدیث میں ہے کہ مومن صبح کا کچھ ہے تو شام کا کچھ ہے. وہ ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا. وہ مسافر ہے راہ ہدایت کا. وہ مسافر ہی کیا ہوا جہاں ٹھہر گیا. اسے تو مسافر نہیں کہتے. مسافر تو وہ ہے کہ جو سفر کر رہا ہے، اسی کو مسافر کہتے ہیں. تو یہ جو مومن جو ہے وہ راہ ہدایت کا مسافر ہے، وہ برابر سفر کرتا رہتا ہے. تو لہذا کل کا مومن وہ آج کا وہ اس حالت پر نہیں، اس منزل پر نہیں، وہ آگے جا رہا ہے. یہی حالت ہے ان جادوگروں کی کہ پہلے تو وہ کہا تھا کہ ہارون و موسیٰ، اب کہہ رہے ہیں ہمارا رب. ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی بخشش کر دے اور اس کی بھی بخشش کر دے جس پیس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، یعنی جادو. ظالم، تو نے تو ہمیں بڑے برے کام پر مجبور کر کے تو لے کر آیا. کہاں نبی اور کہاں دین حق، اور اس کے مقابلے میں تو ہم کو لایا جادو کرنے کے واسطے. یہ تو بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے. اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے جس پر تو نے مجبور کیا ہے. واللہ خیر وابقا، اللہ ہی خیر ہیں اور باقی رہنے والے ہیں. اس نے فرعون نے کہا تھا کہ اینا اشد عذابا وابقا. آیت نمبر 71 کے اندر پتہ چل جائے گا کس کی سزا جو ہے سب سے زیادہ باقی رہنے والی اور سخت ہے. کہہ رہے ہیں اللہ سے بڑھ کر تھوڑی، اللہ میاں خیر اور زیادہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لہذا اسی کی سزا اور جزا جو ہے اس کی فکر ہو سکتی ہے، تیری نہیں. انه من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم، بلا شبہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيا، جس میں نہ وہ مروں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا. یہ ہے اردو کا وہ محاورے کا ترجمہ، نہ مروں میں نہ زندوں میں. یعنی نہ تو اس کو موت آئے گی کہ قصہ ختم ہو جائے، چلو بھائی ٹھیک ہے تکلیف تو ہے مگر اب مرے چھٹی ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں آپ کوئی مریض اگر سخت اور تکلیف دہ بیماری میں ہو جائے تو اسے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ بھائی دعا کر دو میری جلدی سے جان نکل جائے، اس مصیبت سے نجات مل جائے. معلوم ہوا کہ مصیبتوں کے سامنے موت ہلکی ہوتی ہے، اور یہ اطمینان اور تسلی اس کے واسطے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ مر جاؤں گا تو اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. فرمایا کہ جہنم میں نہیں ہوگا، یہ لا يموت، وہاں موت نہیں آئے گی، وہ تکلیفوں کو جھیلتے رہنا ہے. ولا يحيا، اور پھر ایسی زندگی کس کام کی جس میں تکلیفیں ہیں، تو زندگی بھی نہیں اور موت بھی نہیں. یہ ہے مطلب لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. فرمایا اور جو اللہ کے پاس مومن بن کر آئے گا اس حالت میں کہ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے. دیکھا آپ نے قید لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ہم تو بس امتی بن گئے جی بخشوا لیں گے ہم کو. بات تو ٹھیک ہے بخشوا لیں گے، مگر یہ کہ آخر قرآن بھی تو کچھ کہہ رہا ہے. ہر جگہ قرآن ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات کرتا ہے. میں کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو مومن بن کر اللہ کے پاس آئے گا اس حالت میں کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، کر چکے ہوگا. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، اور تو ان کے لیے بلند درجے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس. عربی گرامر کے اعتبار سے جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے ورب کا،
ماضی جس کو عربی میں کہتے ہیں، جب اس پر قد لگتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نیئر پاسٹ، جس کو اردو میں کہا ماضی قریب. سمجھ میں آیا؟ قد عملہ کے معنی کیا ہوئے کہ ابھی نیک عمل کرتا ہوا پہنچا ہے، یہ ہوگا اس کے معنی. یہ نہیں ہے کہ صاحب کسی زمانے میں کیے تھے نیکیاں پھر بعد میں تو سب خرافاتی میں لگ گیا، اس نیکیوں کو نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ پہنچا ہے اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ اور اس حالت میں کہ نیکیاں کرتا ہوا گیا ہے. یہ ہے قد عملہ کے معنی. اس قد کو خاص طور پر اس پہ ذہن میں رکھیے. تو جو نیک عمل جس نے کیا فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بلند درجے ہوں گے. کیا ہوں گے درجے بلند؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہی جزا ہوگی اس کی جس نے پاک صاف کر لیا. تزکا، زکا یزکی، تزکیہ اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو صاف کر لینا یا کسی بھی چیز کو صاف کرنا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال کا میل صاف ہو کر مال صاف ہو جاتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ہے. یہاں من تزکا سے مراد ہے اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا. کس چیز سے؟ کفر سے، شرک سے اور دوسری برائیوں سے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ. اس کے بعد آگے چلا قصہ، اور فرعون تو نہ مانا. فرعون تو اپنی فرعونیت پہ رہا اور وہ اسی طرح وہ کفر اور شرک کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا رہا. حالانکہ اس مقابلے کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر وہ جن کو مقابلے پر لایا تھا فرعون وہ ناکام ہو گئے بلکہ وہ خود ہی سجدہ ریز ہو گئے، فرعون کو بھی ماننا چاہیے تھا لیکن نہیں مانا. جس کے نصیب میں نہیں تھا ایمان وہ نہ لایا. آگے چلے تو آخر پھر اب یہ آیا کہ اللہ کی جو سنت ہے اس کے مطابق، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب ساری حجتیں پوری کر دی جاتی ہیں اور قوم راستے پر نہیں آتی تو پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے عذاب کا آنا. یہ اللہ کی سنت ہے. حجتیں جب تک نہیں پوری ہوتی اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور جب حجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور پھر نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب مست ہے. سمجھ میں آیا؟ ضروری ہے. فرق اب میں اور پہلے میں کیا ہے؟ اس امت میں اور پچھلی امت میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس پچھلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ پوری کی پوری امت بگڑ جائے اور پوری کی پوری امت عذاب میں مبتلا ہو جائے. لیکن اس امت کی خصوصیات میں یہ ہے کبھی بھی یہ امت پوری کی پوری فساد میں مبتلا نہ ہوگی. اسی لیے پوری امت کبھی بھی پوری کی پوری امت جو ہے عذاب میں مبتلا نہ ہوگی. یہ ہے فرق. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس امت کے کسی حصے پر کبھی عذاب نہیں آئے گا. اس کا یہ معنی بالکل نہیں، نہ کسی نے سمجھے اور نہ یہ معنی نکل سکتے ہیں کسی جگہ سے. عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی سنت بدلی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتوں میں کوئی تبدیلی تم نہیں پا سکتے. سنت اللہ یہی ہے کہ جب کسی قوم پر حجتیں پوری ہو جائیں اور اس کے باوجود اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہاں فرعون جو ہے وہ اس کے اوپر حجت پوری ہو گئی کہ جس چیز کو اس نے اپنے گویا خواہش سے یہ طے کیا تھا کہ ٹھیک ہے صاحب یہ فیصلہ ہوگا، اس طرح سے مقابلہ ہوگا، کھل جائے گا، جب اس پہ بھی کھل گئی بات اور نہیں مانتے اب یہ عذاب اس پر آنا ہے. تو اس عذاب کے لیے کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو بچا لیا جاتا ہے. تو اب جو پہلا انتظام کیا ہو رہا ہے؟ جن کو بچانا ہے ان کو بچایا جائے، جس کو ڈبونا ہے اس کو ڈبویا جائے، تب تو وہ ڈوبے گا. تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ میرے بندوں کو رات میں لے چل. ان اسری، اسرا رات میں لے جانے کو کہتے ہیں، اسی لیے سبحان الذی اسرا وہ بھی رات کا لے جانا ہی ہے. تو لے چل رات میں میرے بندوں کو، یعنی کون؟ بنی اسرائیل جو تمہارے ساتھ ہیں. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور بنا لے تو سمندر میں خشک راستہ ان کے واسطے. بہت مختصر ہے. مطلب یہ ہے کہ سمندر کی راہ پہ چلے، سمندر راستے میں آیا، اب وہاں نہ بوٹ نہ کشتی نہ شپ نہ کچھ بھی نہیں، تو اب سمندر ہے خالی، کیسے اس کے اوپر عبور کیا جائے گا؟ اللہ نے حکم دیا کہ مار لاٹھی ماری تو اس پہ وہ جو ہے وہ خشک راستے بن گئے.
تو کہا گیا کہ فضرب لہم طریقا فی البحر یبسن، کہ بنا لے راستہ سمندر میں خشکی کا۔ بعض لوگوں نے یہاں جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اس واسطے کہ بہت ڈر لگتا ہے کہ آنکھ بند کر کے یہ کہہ دیں کہ نبی نے معجزہ دکھلایا اور اللہ نے یہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ بتلایا۔ بہت ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپ کا کوئی اورینٹلسٹ جو ہے وہ فتویٰ لگا دے، سمجھ آئے؟ تو بہت ڈر لگتے ہیں، اس بات سے کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے تعویل اگر ہو جائے اور معجزہ نہ رہے تو یہ بڑا کمال ہوگا۔ یہاں بھی لوگوں نے جو ہے بہت زور آزمائی کی عقل کی، اور کیا کہا کہ وہ دراصل یہ کوئی لاٹھی واٹھی کچھ نہیں تھی، ہوا یہ تھا کہ ایک ہوا چلی، تو پوروا ہوائیں بڑی تیز چلتی ہیں۔ پوروا جانتے ہیں بھائی؟ پوروا ہوا ہندوستان میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ پوربی ہوا جو ہے نا، یہ مطلب جو ایسٹ کی طرف سے چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، اور جو ویسٹ سے چلتی ہیں اس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں پچھوا، پچھم سے پچھوا اور پورب سے پوروا، پورب ایسٹ کو کہتے ہیں۔ تو جو ایسٹرن ہوائیں ہوتی ہیں وہ بہت تیز ہوتی ہیں، دھول اٹھاتی ہیں، ہواؤں کو وہ نیچے سے پانی کو اٹھاتی ہیں، اور اس میں وہ طوفان اسی لیے اس موسم میں آتا ہے جس موسم میں مشرقی ہوائیں چلتی ہیں۔ تو یہ ہوا کہ مشرقی ہوا چلی تو وہ مد و جزر سمندر میں ہوا، اور اس کی جو ہے وہ موجیں جو اٹھیں تو اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ وہ زمین جو اس کی خشکی جو ہے وہ اس میں تلی زمین کی نظر آ گئی، موسیٰ اس میں چل پڑے۔ ہم نے آپ اس پہ وہی لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک نواب صاحب جو تھے نواب خاندانی، مگر تھے بڑے بے وقوف، جہاں بیٹھے مجلس میں بے وقوفی کی باتیں کرتے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے کہ صاحب یہ کیا آپ بے وقوفی کی بات کرتے ہیں۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بیچارے کیا کریں، مجبور تھے۔ آخر ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ ایک آدمی کو انہوں نے نوکر رکھا، اس کام کے لیے جب میں کوئی بات کہوں اور وہ کہیں ایسی بات صحیح نہ ہو تو اسے صحیح کر دیا کر، اس کام کے لیے اس کو نوکر رکھا۔ چنانچہ وہ ٹھیک ہے، جب کوشش کرتا کہ جب نواب صاحب کو ایسی بے وقوفی کی بات کہیں وہ کھٹ سے اس کا مطلب بترایا کہ نہیں نواب صاحب کا مطلب یہ تھا دراصل۔ چنانچہ ایک روز بیٹھے نواب صاحب دوستوں میں اور باتیں کہہ رہے تھے کہ میں شکار کو گیا، میں نے جو اس کے فائر کیا ہرن کے اوپر، تو وہ ہرن کے کھر میں سے اس کی گولی اور جو گیا اور ناک میں کو نکل گئی۔ تو لوگوں نے کہا کیا بے وقوفی کی بات ہے، کہاں کھر کہاں ناک، ہرن کی کھر میں مارو تو ناک میں کیسے جائے گا چھرا؟ تو وہ تو تھا، وہ نوکر اسی کام کے لیے بیٹھا تھا۔ کہنے کہ صاحب آپ سمجھے نہیں، میں بتلاتا ہوں، دراصل جس وقت نواب صاحب نے فائر کیا وہ ہرن اپنے کھر سے ناک کو کھجا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہوگا بھائی، سمجھے آپ؟ تو اس طرح کی تعویلوں پر یہی مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بھائی اب تنخواہ دار آدمی ہیں تو اب ان کو تنخواہی جب اسی طرح کی چیزوں کی مل رہی ہے تو وہ یہی کہیں گے۔ قرآن پاک کے ان آیتوں اور روایتوں کا جو ہے مطلب اسی طرح تو نکالیں گے، اس لیے کہ اسی کی مل رہی ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اللہ کی قدرت ہے۔ وہ اگر جس نے پانی بنایا بہنے کے واسطے، وہی اگر پانی کا حکم دیں کہ ٹھہر جا، اللہ کو قدرت نہیں؟ اسی نے آگ بنائی جلانے کے واسطے، اسی کو وہ حکم دے دیں کہ قلنا یا نار کونی بردن، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، تو آگ کی مجال ہے کہ وہ نہ ہو، اس لیے کہ آگ جلانے کے لیے بنی۔ تو وہی پیدا کرنے والے ہیں، وہی اس کی طبیعت بنانے والے ہیں، وہی طبیعتوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اتنی بات کیوں سمجھنے میں دقت ہے آخر؟ یہ تو خدا کو خدا نہ کہو اور خدا کی خدائی کو نہ اقرار کرو، اگر ہے تو پھر وہ کیسا خدا جو یہ نہ کر سکے اور وہ نہ کر سکے۔ تو یہاں یہ ہوا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، راستہ بنا لے سمندر میں خشکی کا، لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى، ڈرنا نہیں پکڑے جانے کا اور نہ کسی طرح کا خوف کرنا، نہ خوف پکڑے جانے کا ہو اور نہ ڈر ڈوب جانے کا ہو، دونوں باتیں سے تو بچا رہے گا۔ دشمن پیچھے پکڑنے آ رہا ہے اور سامنے سمندر ہے، یا تو ادھر پھنسے یا ادھر پھنسے۔ اور یہی بنی اسرائیل نے کہا بھی تھا چیخ کر کہ جب دیکھا کہ سامنے سمندر اور پیچھے جو ہیں وہ فرعون، وہ بنی اسرائیل، یہ سرکش رہے نا ہمیشہ سے، بڑے سرکش، وہ بنی اسرائیل کے جو موسیٰ کا معجزہ رات دن دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ موسیٰ کے جن پر ابھی جادوگر بھی ایمان لا چکے ہیں جو کافر تھے دوسری قوم کے،
لیکن بنی اسرائیل جو ہیں اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے، لے کے چلے، مصیبت سے نجات دلانے کے لیے کوشش میں لگے ہیں، اور یہاں اگر بھی چیخ رہے ہیں جب دیکھا سامنے سمندر اور پیچھے فرعون دوڑا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے موسیٰ کہاں لا کے پھنسایا، ہمارے واسطے کیا مصر کے قبرستان جو نہ رہ گئے تھے وہیں ہم مر جاتے، تو یہاں لا کے ہم کو پھنسا رہا ہے۔ وہاں بول رہے ہیں بجائے اس کے کہ دعائیں کریں، تدبیریں کریں اور برا کریں۔ ایسے وقت میں قائد اور لیڈر چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اس پر کیا گزرے گی؟ ارے بدبختو، تمہارے لیے تو جان کو جوکھوں میں ڈالا اور تمہاری نجات کی کوشش ہو رہی، تم یہاں بھی لان تان کر رہے ہو، سمجھا؟ اور وہ ایک دو نہیں، ہزاروں اور لاکھوں، تو کیا حشر ہوتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا لا تخافوا درکا ولا تخشا، نہ پکڑے جانے کا خوف اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، کیا ہوا؟ فرمایا کہ موجوں نے ڈھانپ لیا اس کو جس طرح ڈھانپنا تھا۔ کیا جس طرح ڈھانپنا تھا کا مطلب کیا بتائیں اس تفصیل کو؟ ایسے موقع پر تو یہ کہا جاتا ہے میں کیا بتائیں اس تفصیل کو جس طرح سے وہ ہوا۔ مطلب یہی ہے کہ کچھ اس طرح سے جس راستے سے فرعون موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ بچ کر نکل گئے، وہیں جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر اور فرعون تہوبالہ ہو کے رہ گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا تھا فرعون نے اپنی قوم کو اور خود بھی ہدایت نہ پا سکا، خود بھی بھٹکا اور اپنی قوم کو بھی اس نے بھٹکایا، اس لیے کہ اگر خود ہی بھٹکا رہتا خود ہی تباہ ہوتا، مگر قوم کو بھٹکایا، قوم بھی وہیں ڈوبی جا کر جہاں فرعون ڈوبا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو نجات دی تھی تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا طور کے داہنی جانب، کہیں کا کیا نام ہے، تورات کے دیے جانے کا۔ داہنی جانب کے معنی یہ ہیں کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر رہے ہیں تو پہاڑ ان کے دائیں طرف ہے، وہ مراد ہے جانب طور الایمن، کہ طور کے دائیں جانب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، کس چیز کا؟ یعنی تورات کے دیے جانے کا۔ لوگوں نے خود ہی دعا کی، جب بچ گئے وہاں سے اور فرعون غرق ہو گیا تو اب اطمینان ہو گیا، بھئی سمندر سے بھی بچ گیا اور فرعون سے بھی بچ گئے، آنکھوں سے کھلے آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیا، اور وہ جو کئی نسل سے کئی جنریشن سے ظلم کی چکی میں جو پستے چلے آ رہے تھے، اب وہ ظلم سے نجات مل گئی، کتنا بوجھ ہلکا ہوا ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو اب کہنے لگے ہاں موسیٰ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہمارے اوپر، اب اللہ سے پوچھ کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کوئی قانون اور کوئی ہدایت اگر ہمیں دینا چاہے کہ جس سے وہ ہم سے راضی ہو، جس پر ہم عمل کریں، تو ہم کو وہ دے دے قانون۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بنی اسرائیل نے کہا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خداوند اب تیری قوم رستے پہ آ گئی ہے، سمجھ یہ امت، لہذا اب ان کو کوئی ہدایت کی کتاب دے دے، کوئی قانون اپنا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ ہم وعدہ کرتے ہیں تم کو کتاب دیں گے، وہی ہے وہ وعدہ۔ تم سے وعدہ کیا طور کی جانب، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وہ قصہ دوسری جگہ ہے 9ویں سپارے کے اندر، وہ تورات کے دے جانے کا جو کی تفصیل ہے وہ تو وہاں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ لیا گیا تھا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ جلدی سے مل رہا، یہ آ گئی ہے، کہاں کو ہے؟ صفحہ نمبر 159 159 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 142 میں یہ گزر چکی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 30 راتوں کا، 30 نائٹس، 30 راتوں کا ہم نے وعدہ کیا کہ تم 30 راتوں کے لیے آؤ اور یہاں رہو آ کر طور پر، اور یہاں آ کر روزے بھی رکھو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم تم کو کتاب دیں گے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 دن سے ہم نے اور اضافہ کر دیا تو 40 دن ہو گئے، 40 دن کا وہ روزہ رکھوایا،
اللہ سبحانہ و تعالی نے فتم میقات ربی 40 لیلہ 40 راتیں جو تھیں وہ وقت مقرر وہ پورا ہو گیا. اچھا صاحب اس کے بعد ہے وقال موسیٰ لاخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. میرے خیال سے اس کو پڑھ لیا جائے تو آگے وہاں آسان رہے گا یا تو تازہ ہو جائے. موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا تھا کہ میری قوم میں تم میرے خلیفہ اور نائب رہو گے. کیا مطلب میں تو جا رہا ہوں, ذرا تم ہی ٹیک کیئر کرنا, دیکھ ریکھ کرنا. واصلح اور ان کی اصلاح کرتے رہنا. ولا تتبع سبیل المفسدین اور دیکھو یہ بڑے فسادی لوگ ہیں, کہیں کے کہنے میں مت آ جانا, ان کے رستے پہ چل پڑو. یہ ہدایت دے کر کے اور وہ چلے گئے. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ, جب وہاں پہنچے تو نہیں اس کو چھوڑ دیے, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. تو وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کتاب مل گئی, ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ نہیں مانتے صاحب. کیوں نہیں مانتے؟ کیا پتہ یہ اللہ میاں نے دی کتاب, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لایا تم, تو نہیں مانتے صاحب. تو وہی ہے آگے جہاں سے میں نے ابھی چھوڑا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, خداوندہ یہ نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ کہتے ہیں ہم تو اللہ میاں سے خود ہی سننا چاہتے ہیں, اللہ میاں ہم سے کہیں کہ ہاں بے شک میں نے کتاب دی تھی, تب جا کے مانیں گے. دعا کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے آؤ جو ان کا جو وہ ہے ریپرزینٹیٹیوز, ان کو بلا لاؤ ہم ان سے بات کریں گے. تو وہ جو تھے 70 رجلا, 70 آدمیوں کا گروپ سلیکٹڈ, الیکٹڈ نہیں بھائی, سمجھا, سلیکٹڈ. تو ان کو سلیکٹ کر کے جو ہیں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے پہنچے, اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جو فرمانا تھا, مگر بدبخت پھر بھی نہیں مانے. کہنے لگے آواز تو آ رہی, کیا پتا کس کی آ رہی, ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا, تم نے جو بات پہلے کہی تھی اسی پر رہو, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ تم ہمیں دیکھ سکو, لہذا اب تم نے سرکشی پر آ چکے ہو, اب تمہیں مزہ چکھنا ہے. تو ان کو ذرا مزہ چکھا دیا, جھنجھوڑ جو دی تو وہیں سب کے سب گر پڑے. سمجھا انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ہوا کا ایک جھونکا, زمین کی ایک حرکت, وہ تو اسے برداشت نہیں ہوتی, لگتا ہے بڑی بڑی باتیں کرنے کو, تو اس لیے وہ ذرا جھٹکا دیا زمین کو, دم دم سب گر پڑے, اور آخر کو ان کے دم بھی نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام سے دعا سے پھر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے توبہ مانگی. تو یہاں جو ہے فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے ہم نے کتاب دی اور مزید ہم تم پر احسان بھی کرتے رہے. کیا اس کو آگے بتا رہے ہیں, یہاں آ جائیے اسی جگہ کہ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم, ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی, ایک احسان. اور پھر ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا طور کے دانے جانب کتاب کے دیے جانے کا, یہ دوسری بات. اور تیسری یہ کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے من اور سلوہ تمہارے اوپر اتارا, یہ احسان تھا. کس بات یہ وقت یہ کب ہوا؟ پہلے سپارے میں گزر چکا ہے, سورہ بقرہ میں بھی اور جگہ بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا چلو فلسطین کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عمالقہ جو ہیں, قوم جو آباد تھی, ان میں کفر اور شرک پھیلا ہوا ہے, لہذا ان سے جہاد کرو, جا کر ان کے دین کی دعوت دو, اور نہیں مانتے تو کرو جہاد. یہ حکم ملا تھا. جہاد پچھلی قوموں میں بھی رہا ہے, صرف اسی امت میں نہیں, پچھلی امتوں میں بھی جہاد تھا. تو حکم ملا چلو جہاد کرنے کے واسطے, وہیں بیٹھ گئے. اجی ہم سے نہیں جایا جاتا, تم ہی چلے جاؤ اے موسیٰ, تم اور اللہ میاں دونوں جا کے لڑ لو, جب جیت جاؤ گے خبر کر دینا, ہم بھی آ جائیں گے. تو میں یہی کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تو بھی چلا جا, تیرا اللہ میاں بھی چلا جا, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, ہم سے نہیں جایا جاتا. تو جو اتنے احسانات دیکھ چکی ہے اور اتنے انعامات سے فائدہ اٹھا چکی ہے, وہ اس کا یہ شیوا درست تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اچھی بات ہے, اب تمہیں یہاں اس میدان سے نکلنا ہی نصیب نہیں ہوگا, پھرتے رہو یہیں. تو اب وہ اسی میدان میں دن اور رات پھر ہی جا رہے. تو وہاں اس میدان میں جب ان کو گھیر لیا گیا, اب یہ ہوا کھائیں کہاں سے اور پیئیں کہاں سے. بھئی اگر سفر پورا ہو رہا ہے تو یہ اس منزل سے دوسری منزل, دوسری تیسری, ہو سکتا ہے کوئی شہر آ جائے, اس شہر میں رہ جائیں گے, وہاں سے کچھ سامان خرید لیں گے, وہاں جا کر پڑاؤ ڈال لیں گے. یہ تو میدان ہے, اور صبح رات بھر چلتے ہیں, صبح کو جہاں کھلتی دیکھتے رہے, جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. یہی ہو رہا تھا.
سمجھ میں آیا؟ اور برسا برس یہ صورت چلتی رہی تھی. تو اب یہ کھائیں کیا؟ دھوپ میں جل گئے، کپڑے پہننے کو نہیں ہے، کہاں سے کپڑا لائیں؟ بازار بھی نہیں ہے جہاں سے کپڑا خرید کے لائیں، کپڑا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، اوپر سے دھوپ ستا رہی ہے. تو پھر شکایت کرنے لگے وہ لوگ کہ موسیٰ کہاں لا کے مارا ہے؟ ارے تم اپنی بدبختی کو مر رہے ہو. لیکن نہیں، پھر شکایت. دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے تینوں انتظام کیے. کپڑوں کا انتظام تو یہ کپڑے میلے ہی نہیں ہوں گے. دیکھا آپ نے، کپڑے میلے ہی نہیں ہو رہا ہے، نہ پھٹیں گے. پہنے رہو انہی کپڑوں کو، اب نہ یہ نہ پھٹے نہ میلے ہوں. اللہ نے انتظام کیا. اور دھوپ کا انتظام یہ کیا کہ اوپر سے ایک بادل مسلط کر دیا. ارسلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. ہم نے بادل بھیج دیا. وہ بادل جو ہے وہ ہم ان کے اوپر مسلط رہتا تھا، جس سے ان پر دھوپ ہی نہیں آتی تھی، روشنی بھی رہتی تھی، دن کا اجالا بھی ہے مگر دھوپ نہیں. اور کھانے کا یہ انتظام کہ من اور سلوہ اتار دیا. یہ ہے وہ من اور سلوہ. من کیا چیز تھی؟ من دراصل جھاڑیوں کے اوپر ایک چیز آ کر ٹھہر جایا کرتی تھی، جس طرح سے شبنم اور اوس پڑتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو ٹھنڈی راتوں کے اندر پڑتی ہے، آج کل پڑ رہی نا بھائی، ہاں فراست جو ہے وہ. تو وہ جب گرتی ہے، شبنم کہی ہے اس کو اچھی خوبصورت زبان میں، اب یہ فراست، تو وہ اس طرح گرتی تھی اور وہ جھاڑیوں پر اس طرح جیسے گوند ٹھہر جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس طرح وہ آ کر جم جایا کرتی تھی اور سفید سفید بالکل رنگ کی. یہ تو تھا من. اور سلوہ جو ہے وہ ایسی جیسی بٹیریں، سمجھ میں آیا؟ فیزن نہیں بلکہ بٹیریں کی طرح سے ویسے وہ ہوا کرتے تھے. تو یہ من اور سلوہ یہ ان کی غذائیں تھی. کہا کہ روز تازہ بتازہ تم کو من بھی ملے گا اور سلوہ بھی ملے گا، تو اس کو پکا، اس کو کھاؤ. یہ ان کی غذا تھی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَسَلْوَىٰ. انشاءاللہ آئندہ اس لفظ آئی آواز اس میں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرطت